اظہار صاحب، آپ سے ذرا اس ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہوئے، یقینی طور پر معاملات مشکل ہیں اور گزشتہ جو 2 سال ہیں وہ میں نے ہر پاکستانی نے بڑے مشکل سے گزارے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت جس جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس میرے اور آپ کے دکھ کی، درد کی کوئی دوا ہے، یا ہم اس بار بھی بے وقوف ہی بنائے جائیں گے؟ جی اظہار صاحب، آپ سے۔ جی بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ عوام کے مسائل کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو عوام کے مسائل تو وہی ہیں جو ہمیشہ تھے، بلکہ بدتر ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ اجازت دیں تو ایک مثال دوں جو ابھی جس کا میں خود اس میں ایک انوالو رہا ہوں کہ یہ حکومت کس طرح اس کی کارکردگی زیرو ہے، اور یہ جو میں حالت آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اسلام آباد کی حالت ہے۔ اسلام آباد میں ایک اسٹریٹ 63G64 میں ایک مسجد ہے، قطب مسجد۔ اس مسجد کے بالکل ساتھ ایک فلس ڈیپو ہے، گند کا ڈیپو ہے، جہاں پر آدھے شہر کی غلاظت ڈالی جاتی ہے، وہ مسجد کے پاس ہے۔ میں نے اس پر ایک کالم لکھا، وہ کالم میں نے CDA کے چیئرمین کو بھیجا، وہ میں نے سیکٹری انٹیریئر کو بھیجا، سیکٹری انٹیریئر نے مجھے خود فون کیا، اکبر درانی صاحب نے۔ میں نے وہ جو اس وقت وزیر داخلہ تھے بگٹی صاحب، ان کا جو میڈیا کا ایڈوائزر تھا، اس کو بھیجا۔ آپ یقین کریں کہ اس ساری جد و جہد کے باوجود، سیکٹری انٹیریئر کے فون کرنے کے باوجود، اس کی انوالومنٹ کے باوجود، مسجد کے دروازے پر ساتھ وہ جو فلس کا ڈیپو ہے وہ نہیں ہٹا۔ یعنی اس حکومت کی کارکردگی اتنی زیرو ہے کہ اس کے ہاں کوئی بیوروکریسی کوئی کام نہیں کر رہی۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے الیکشن کی، تو الیکشن کے بعد اتنا ٹرمائل ہوگا اور اتنی غیر یقینی صورتحال ہوگی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ ایک جماعت کو اس کا نشان بلہ نہیں دے رہے، اگر آپ اس جماعت کو بقول اس جماعت کے کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں جو بھی نتیجہ نکلے گا الیکشن کا، اس کو کون مانے گا؟ ہمارے ہاں تو یہ روایت رہی ہے کہ اچھا بھلا اگر الیکشن ہو تو اس کا ریزلٹ کو بھی نہیں مانا جاتا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کے بعد کوئی اسٹیبلٹی آئے گی۔ جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح ہم دیکھیں نا، جتنا آپ زور لگائیں گے عمران خان کو پلے ڈاؤن کرنے کا، تو اسی طرح اس کا ری ایکشن ہوگا، لوگ اس کے ساتھ اور زیادہ ہوں گے۔ اور عوام کی صورتحال پہلے بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے۔ جو آتا ہے، آپ دیکھیں کہ اتنی پارٹیاں ہیں، کسی نے اپنا منشور دیا ہے، کسی نے پروگرام دیا ہے کہ ہم ملک میں زراعت کو، صنعت کو، ملک کے مسائل کو، گرانی کو، اداروں میں جو ریڈ ٹیپزم ہے، آپ گیس کے دفتر کا اندازہ لگائیں، آپ بجلی کے دفتر کا اندازہ لگائیں، آپ کچہریوں میں زمین کی ٹرانسفر کا، کھیتوں کی نشاندہی کا، گرداوری کا اندازہ لگائیں، کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہو رہا۔ کسی جماعت نے کوئی منشور نہیں دیا۔ ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیڈر نے اتنی قید کاٹی ہے، میرے لیڈر نے اتنی قید کاٹی ہے۔ یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ قید جو ہے وہ اخلاقی جرائم میں کاٹی ہے یا سیاسی جرائم میں کاٹی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹی کے پاس ابھی تک کوئی سالڈ، کوئی ایسا پروگرام ہے، کوئی اس کے پاس کوئی روڈ میپ ہے جس سے ملک کی ایڈمنسٹریشن بہتر ہو، اکانومی بہتر ہو، کوئی ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو۔ آپ چھوٹی سی چیز لیں، ہم سے تو ٹریفک کا نظام نہیں بہتر ہو رہا۔ آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر لوگ مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بھی ہم سے نہیں ہو رہی، تو بڑی وہ ہم سے کیسے ہوں گی؟